اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم تخلیق کائنات کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے باقاعدگی سے میرے یہ لیکچر دیکھے ہیں ان کو ضرور کچھ نہ کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہوں گی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور یہ کوشش ہے کہ جو بھی لیکچر ہوں وہ صرف قرآن پاک کے حوالے سے ہو۔ آج ہم انبیاء کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے۔ جن جن انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں ہے صرف انہی انبیاء کا ذکر ہوگا، اور اس میں قرآن پاک میں جو چیزیں تشریح کے لیے کسی حدیث وغیرہ میں مل جاتی ہیں ان کا تو ذکر ہو جائے گا، لیکن میں بہت زیادہ انجیل اور توریت وغیرہ کے جو کہانیاں ہیں میں ان کو اوائڈ ہی کروں گا۔ تو آج بسم اللہ کر کے ہم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے انسان تھے جو کہ اللہ نے تخلیق کیے۔ تو قرآن پاک میں شروع میں جو آیات آ رہی ہیں، 4 آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی، آیت 30 تا 34، وہ اس کا ذکر کریں گے۔ میں اسی ترتیب سے چلتا رہوں گا، قرآن پاک کی ترتیب سے ہی بیان کروں گا۔ اس میں کچھ موضوعات اگر آگے پیچھے ہو جائیں گے تو وہ خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ تو پہلے قرآن پاک کی یہ جو 4 آیتیں ہیں ان کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں نائب مقرر کرنے کی بات ہے، خلیفہ مقرر کرنے کی بات ہے، اور اس پہ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ فساد اور خون ریزیاں کرے گا۔ تو ان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ انسان جو ہے یہ فساد اور خون ریزیاں کرے گا؟ تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی انسان موجود تھے، انسان نما چیزیں موجود تھیں، تخلیقات موجود تھیں، جو کہ ظاہر ہے اپنی زندگی پالنے کے لیے، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں شیر ہیں اور ہاتھی ہیں، اور یہ چیزیں دوسروں کا جنگیں لڑتی ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت آدم سے پہلے جو انسان تھے وہ ان میں شاید عقل کم تھی، اللہ سے رابطہ کم تھا، شاید وہ ایک علیحدہ نوع تھی۔ تو وہ پتہ نہیں کتنے سال، لاکھوں سال اس دنیا میں رہے ہوں گے۔ تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، تخلیقات میں بتایا تھا
کہ 95% جو انواع ہیں وہ تو ناپید ہو چکی ہیں۔ اس میں یہ بھی لوگ ہیں جو کہ اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کسی قابل نہیں تھا، تو اس قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ تو اس طرح سے جو ان کو کیسے معلوم ہوا، یہ یہاں سے ملتا ہے۔ اور دوسرا پہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، یعنی جو انسان کی فطرت تھی، جو انسان کی سرشت تھی، جو انسان کا ذہن تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا تھا کہ اسے جو اشیاء تھی، جو کچھ زمین میں، جو آسمان میں، سورج، چاند، تارے، اور جو پانی، اور جو کہکشائیں، اور یہ جو مچھلیاں اور یہ دوسرے جانور گھومتے پھرتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں وہ اس کو ایک تجسس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی فطرت میں ڈالا ہوا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ تجسس سے انسان جو ہے وہ باقی جتنی تخلیقات ہیں ان کی جو بھی عادات ہیں، جو بھی ان کے طریقہ کار ہیں، وہ اس کی سمجھ رکھتا تھا۔ تو حضرت آدم کو یہ چیز سکھائی گئی تھی، ان کی لسٹ میں ڈالی گئی تھی، اور لیکن جو فرشتے تھے ان کی یہ تحقیق کرنا اور علم الاسماء کا سیکھنا، علم الاسماء کو دوسرے لفظوں میں آپ سائنس کہہ سکتے ہیں، کس چیز کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنا، اس کی انالیسس کرنا، اس کو سمجھنا، تو یہ چیز صرف حضرت آدم کو سکھائی گئی تھی اور فرشتوں کو معلوم نہ تھی۔ تو فرشتوں نے صاف کہا، بولے باقی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو ان فرشتوں کی یہ فطرت ہی نہیں تھی کہ وہ سائنس والے کام کر سکے، یہ صرف انسان کا کام تھا۔ فرمایا ہے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی فرشتے تو سمجھتے تھے نا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہی اپنا نائب بنائے گا، کیونکہ وہ سمجھ دل کے اندر ان کے شاید یہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم بات چھپاتے ہو، جو کرتے ہو۔ تو حضرت آدم کو حضرت آدم نے سب چیزیں، سب جو چیزیں اسماء تھیں اور جن چیزوں کو جو نام دیے ہوئے تھے ان کے بارے میں، ان کی جو خصوصیات تھیں اس سے ان کو آگاہ کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ یعنی جو فرشتے تھے ان کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ سجدہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، تو ہم اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیری ہی بات مانیں گے، جو تیرا حکم ہے اس پہ ہی چلیں گے، ہم آگے پیچھے، ہم سراسر تیرے بندے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ جس قسم کا بھی تھا، اس سے بحث کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن سجدہ تعظیمی تھا، فلاں تھا، اس طرح سے ہوا، اس طرح سے ہوا، یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ان کو یہ کہا گیا کہ جو باتیں آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آدم کو، انسان کو، ان کی زندگی میں جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ تو ان کے اختیار میں نہیں ہوتا انسان کے۔ ہمارے پاس تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بہم پہنچاتا ہے ہمیں فرشتوں کے ذریعے۔ تو فرشتوں کو کہا گیا کہ دیکھو اس میں کوئی کمی نہیں کرنا، آپ نے انسان کی پوری خدمت کرنی ہے، جو کچھ اس نے کرنا ہے، جو کچھ انسان چاہتا ہے کرنا، اس سلسلے میں اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کے ساتھ کام کرو مل کے۔ یہ ہے سجدہ، اور فرشتے اس میں پورے اترے۔ لیکن جو ابلیس ہے ان میں سے، ابلیس جو
شیطان وہ جن تھا ایک اور بہت اعلیٰ درجے پہ تھا، تو اس نے تو انکار کر دیا، اس نے غرور کیا کہ نہیں میں آدم سے افضل ہوں، اس پہ ہم مزید بات کریں گے، اور وہ کافر ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا، میں نے آدم کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا، تو بلکہ وہ کیا کرے گا، وہ انسان کو گناہ پہ اکسائے گا، انسان سے جرم کروائے گا، انسان سے غلطیاں کروائے گا، انسان کا دشمن بن گیا۔ تو یہ آیات ہیں جو پہلی ہیں قرآن پاک میں، ہم ان کے اوپر مزید بات کرتے رہیں گے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔